کی بس اتنی سی کہانی ہے، یزید تھا حسین ہے۔ مارکہ کربلا نے رہتی دنیا تک حق و باطل میں حد قائم کی۔ نواسہ رسول جگر گوشہ علی و بطول کا یوم شہادت آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ شہر شہر مجالس اور جلوس کا انعقاد ہوگا۔ امام علی مقام اور ان کے رفقا کی اسلام کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں دی گئی عظیم قربانیوں کو یاد کیا جائے گا۔ ذاکرین اور علماء کرام شہادت پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا۔ لاہور سے یوم عاشور کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد۔ جلوس میں ہزاروں عزادار شریک۔ نبی اکرم کے گھرانے پر مظالم اور غم کا تذکرہ۔ جلوس مغرب کے بعد کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نثار حویلی کا دورہ، سیکیورٹی بارے بریفنگ۔ پشاور میں شب عاشور کا جلوس روایتی راستوں پر گامزن۔ کراچی، اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر شہروں میں آج یوم عاشور کے جلوس برآمد ہوں گے۔ عقیدت مندوں کی جانب سے پانی اور دودھ کی سبیلوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ بھی دلوں پر راج تھا فاتح سے جو ایک سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا وہ مثال ہے جو ہمارے لیے ایک عظیم ہستیوں نے قائم کی ہے، اور ہم نے اس پہ عمل پیرا ہو کر ان عظیم ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ ہمارے پورے صوبے میں تقریباً 10,000 مجالس ہوتی ہیں، جہاں جہاں پہ ہے فل ٹائم فل پروف سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا ہے، پراپر اس کی ایک مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ واقعہ کربلا صبر اور حق و سچ کا ساتھ دینے کا درس دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم سب پر لازم ہے محرم الحرام عقیدت اور احترام کے ساتھ منائیں۔ صوبے بھر میں 10,000 مجالس اور 1,000 جلوس منعقد ہوں گے۔ سیکیورٹی کے لیے 36,000 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہاٹی گیٹ میں قائم سپریم کمانڈ پوسٹ کا دورہ، 10ویں محرم کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ، متعلقہ حکام کی سیکیورٹی اور صفائی ستھرائی پر بریفنگ۔ نواسہ رسول نے دین کی بقا اور امت کی اصلاح کے لیے جان دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا پیغام، کہا ہر آنکھ شہدائے کربلا کی یاد میں اشک بار ہے۔ کربلا صرف سانحہ نہیں، ایک فکری اور روحانی تحریک ہے۔ شہادت حسین صبر، قربانی اور استقامت کا درس ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا اہل بیت سے محبت ہر مسلمان کے عقیدے اور ایمان کا جز ہے۔ عظیم قربانی تاریخ عالم کا درخشاں باب ہے۔ واقعہ کربلا ہر فرد، ہر قوم کو باطل سے حق اور فتنے سے اتحاد کی دعوت۔ ملبے تلے اب بھی زندگی کی امید، کراچی لیاری میں عمارت منہدم ہوئے 39 گھنٹے گزر گئے۔ تباہ عمارت کا ملبہ انتہائی احتیاط سے ہٹانے کا کام جاری۔ نو بیاہتے جوڑے سمیت مزید 8 سے 10 افراد کے دبے ہونے کا خدشہ۔ ریسکیو حکام کے مطابق آج ملبے سے 10 لاشیں نکالی جا چکیں۔ حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد 22 ہو گئی۔ 21 افراد کے جسد خاکی عیدی سرد خانے موسیٰ لین لیاری میں رکھے گئے ہیں۔ ملبے سے ریسکیو کیے گئے 7 افراد ہسپتال منتقل، 4 طبی امداد کے بعد ڈسچارج۔ ریسکیو اہلکار بھاری مشینری اور کرین کی مدد سے ملبہ ہٹانے میں مصروف ہیں۔ متاثرہ افراد کے ملبے کے ڈھیر کے سامنے عارضی رہائش۔ ملبے تلے دبے افراد کے لواحقین اب بھی کسی معجزے کے منتظر۔ ہماری بہن ہے، جیٹھانی کی بہن ہے، اس کے 2 بہو ہیں، 2 بیٹے، ایک خود ہے، ایک پوتی ہے۔ میاں خالی باہر نکل گیا تھا صبح میں ہی۔ ہمارا پورا پریوار ہے، 5 نکل آئے اور 5 ڈیڈ باڈی ملی ہے، اندر پڑے ہوئے نکل نہیں رہے ابھی۔ کل سے لے کے آج تک 5 لاشیں نکل چکی ہیں۔ ایک بقایا بچہ میرا ہے، اس کا 10 مہینے پہلے شادی کی ہے، وہ اندر دبا ہوا۔ زندگی کا نیا سفر شروع ہوتے ہی ختم۔ کراچی کی منہدم عمارت تلے کئی خواب دب گئے۔ مخدوش عمارت کے حادثے میں نو بیاہتا جوڑا بھی چل بسا۔ نیرول اور منیشا 5 ماہ قبل ہی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ المناک حادثے پر اہل خانہ غم سے نڈھال۔ منہدم عمارت کو 3 سال قبل خطرناک قرار دیا گیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی جاوید کھوسو کا دعویٰ، کہا 1.5 ماہ قبل بھی عمارت کو نوٹس جاری کیا گیا۔ لیاری میں اب بھی انتہائی خطرناک 22 عمارتیں موجود ہیں، 16 کو خالی کرا لیا گیا، دیگر کو خالی کروانے کے لیے کام جاری ہے۔ MQM پاکستان نے لیاری واقعے کا ذمہ دار سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو قرار دے دیا۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا کہنا ہے غیر قانونی تعمیرات سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ملی بھگت سے ہوتی ہیں۔
SPCA والے نوٹس دینے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. شہر کو مافیا چلا رہا ہے. 4 لوگوں کو معطل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. کراچی میں بھتہ خوری اور غیر قانونی تعمیرات کی موجد MQM ہے. سندھ حکومت کی ترجمان سمیتا افضال سید کا جوابی رد عمل. کہا SPCA اور دیگر اداروں میں سسٹم آج بھی MQM کے ماتحت چل رہا ہے. قانونی بلڈرز کو بھتے کی پرچیاں دے دے کر شہر سے بھگا دیا گیا. شہر میں چائنا کٹنگ کا پورا سسٹم بھی MQM ہلائی. آذربائیجان خوشگوار موڈ میں 3 بھائی جان. وزیر اعظم شہباز شریف، ترک اور آذری صدور کی چہل قدمی. اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے بعد خوشگوار لمحات کی ویڈیو جاری. صدر الہام علیوف نے وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر کو خانقندی کی تاریخی عمارتوں کے بارے بتایا. تینوں رہنماؤں نے ہاتھ تھام کر پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان کے درمیان مثالی برادرانہ تعلقات اور یکجہتی کا اظہار کیا. آذربائیجان کے صدر خود گاڑی چلا کر وزیر اعظم شہباز شریف کو زہرانے پر لے گئے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا خیبر پختونخوا میں حکومت کی تبدیلی کا اشارہ. کہا خیبر پختونخوا میں الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ کا عنصر موجود ہے. خیبر پختونخوا میں حکومت کی تبدیلی کی کوشش ہو سکتی ہے. بانی کی بہنیں کچھ کہتی ہیں، کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے. پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت میں شمولیت خارج از امکان نہیں. PDM اور اتحادی حکومت کا تجربہ کیا جا چکا. مزید بولے ترکیہ اور چین ہمارے دوست ممالک ہیں، لیکن بھارت کے خلاف جنگ ہم نے خود لڑی ہے. اگر بھارت نے ایسا دوبارہ کچھ کیا تو ویسا ہی ہوگا. کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب سیاسی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے، نظام کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے لیے تیار ہیں. یہ ساری اسپیکولیشن ہے، کسی کی وش لسٹ ہو سکتی ہے، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. پیپلز پارٹی وزارتیں لینا چاہ رہی ہے، کیا وزارتیں لے گی؟ نون لیگ انہیں دے گی؟ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے کوئی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا. وہ ہمارے الائز ہیں اور الائز رہیں گے. ہمارا بہت ہی بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہے. اسحاق ڈار نے نواز بانی ملاقات کی باتیں قیاس آرائیاں قرار دے دی. کہا یہ ملاقات کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. سپانسرڈ قسم کی خبریں پھیلائی جاتی ہیں. ہم تمام سیاسی جماعتوں سے مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. پیپلز پارٹی نے وزارتیں لینے کی کوئی بات نہیں کی. پیپلز پارٹی مشکل وقت کے ساتھی ہے، اچھے وقت میں چھوڑیں گے نہیں. مزید بولے پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی. اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف ایران کی سفارتی مدد کی. ایران کو بھی اندازہ ہو گیا پاکستان سچا دوست ہے. ایرانی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے لگے. سوشل میڈیا کی خبروں میں بالکل نہ جائیں. پہلی دفعہ پولیٹیشینز، گورنمنٹ اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ساری اکٹھی ہے، تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ملک کی تاریخ میں پہلی بار سیاسی قیادت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کی سکھر میں میڈیا سے گفتگو. کہا ہم نے خیبر پختونخوا سے دہشت گردوں کو مار بگایا، کچے کے ڈاکوؤں کا بھی صفایا کریں گے. صحافی نے سوال کیا کہ کیا آصف علی زرداری کو صدر کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے؟ محسن نقوی نے جواب دیا کہ میری درخواست ہے سوشل میڈیا کی خبروں پر دھیان نہ دیں. امن دشمنوں کا کام تمام. تونسا اور لکی مروت میں CTD کا ایکشن. 8 دہشت گرد ہلاک. تونسا میں فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ ہندوستان کے 5 خارجی دہشت گرد مارے گئے. 5 دہشت گرد زخمی حالت میں فرار. لکی مروت میں بھٹی نہر کے قریب کارروائی میں TTP کے 3 دہشت گرد انجام کو پہنچے. قبضے سے دستی بم، کلاشنکوف، کارتوس اور موبائل فون برآمد. غزہ میں جنگ بندی کے امکانات روشن. حماس نے ٹرمپ کی پیشکش کا مثبت جواب دے دیا. امریکی صدر آئندہ ہفتے غزہ امن معاہدے کے لیے پر امید. حماس کے مذاکرات کے بیان کا خیر مقدم. کہا غزہ سے متعلق بہت کچھ کرنا ہے، وہاں بہت سی امداد بھیج رہے ہیں. ایران کا جوہری پروگرام مکمل ختم کر دیا، لیکن ایران اسے دوبارہ شروع کر سکتا ہے. حماس نے غزہ جنگ بندی تجویز پر جواب ثالثوں کے حوالے کر دیا. فلسطینی عہدیدار کا کہنا ہے کہ حماس کا رد عمل مثبت ہے. پنجاب اسمبلی کے معطل اپوزیشن ارکان کے لیے ایک اور مشکل. 10 ارکان نے توڑ پھوڑ کے الزام پر جرمانہ تاحال جمع نہیں کرایا.
ذرائع اسمبلی کے مطابق جرمانے جمع نہ کرانے پر اسپیکر آفس کا مزید کارروائی کا فیصلہ، اپوزیشن کے 10 ارکان کی تنخواہوں سے جرمانے کی رقم لینے پر غور، اجلاس میں مائک توڑنے پر 10 ارکان پر 20 لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ سندھ حکومت کا مزدور دوستی کا ثبوت کم از کم اجرت بڑھا کر 40,000 روپے کر دی، نیم ہنرمند کی کم از کم بہانہ اجرت 41,280 روپے مقرر، ہنرمند مزدور کی کم از کم اجرت 48,910 روپے، اعلیٰ ہنرمند مزدور کو ماہانہ کم از کم 50,868 روپے ملیں گے، خواتین کو مردوں کے برابر اجرت دی جائے گی، اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ برستے بادلوں کی مسلسل مہم جوئی، لاہور کے مختلف علاقوں میں رمزم، گرمی اور ہب سے جان نہ چھوٹی، ہائی کورٹ، مال روڈ، جیل روڈ، شادمان، اچرا، فیروز پور روڈ میں بوندا باندی، محکمہ موسمیات کا آج اور کل شدید بارشوں کا الرٹ، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی، پنجاب اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ، نوشہرہ اور پشاور کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا الرٹ، گلیشیئرز پگھلنے سے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں سیلاب کا خدشہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کے مزار کی سالانہ غسل کی تقریبات، مرکز تجلیات کو منو ارک گلاب سے غسل دیا گیا، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، صوبائی وزراء چودھری شافع اور بلال یاسین کی شرکت، مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی، ملک کی ترقی، خوشحالی، استحکام اور قیام امن کے لیے خصوصی دعا۔